آپ کو آج کی پہلی تلاوت میں جیسا کہ ہم نے خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے سنا کہ خداوند کا زندگی بخش کلام ہماری راہوں کے لیے روشن چراغ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ یوئیل نبی ہمیں ایک تکوین کرتا ہے، ہمیں ایک نصیحت کرتا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا تو وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے آگے انڈیل ڈال، اور تاکہ لوگ نہیں بلکہ تیرا باپ جو تجھے پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار طرح خیرات کرنی چاہیے۔ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے؟ آج کی جو تیسری تلاوت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ جب تو دعا کرے تو اپنا دروازہ بند کر تاکہ لوگ نہ دیکھیں بلکہ خدا کا اور تیرا لنک ہو، کیونکہ وہ تمہیں جانے اور تو باپ کو جانے۔ اور جب تو روزہ رکھتا ہے اپنی صورت اداس نہ بنا، کوئی بندہ نہ جانے، کوئی انسان نہ جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہوگا، بلکہ یہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے روزہ رکھتا۔ اور آج کی دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندے مقدس یوحنا اور پلوس ہیکل میں جاتے ہیں، اور ہیکل کے دروازے پر ایک بندہ جو پیدائشی لنگڑا ہوتا ہے وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے جی؟ کیا کہتا ہے کہ ان سے بھیک مانگتا ہے، خرائط مانگتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میری ٹانگیں صحیح ہو جائے، وہ پیسے مانگتا ہے ان سے وہ پیسے مانگتا ہے کہ مجھے کچھ دے۔ اور خدا کا بندہ پطرس اسے کہتا ہے سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے تو اٹھ، یسوع ناصری کے نام سے کھڑا ہو جائے۔ ہلیلویا۔ اور وہ یسوع ناصری کے نام سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں چلتا پھرتا، اور وہ پطرس کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ اسے چھوڑتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے لپٹا رہتا اس کے ساتھ کہ کبھی میں چلا ہی نہیں، میں نے کبھی چل کے دیکھا ہی نہیں، اور اس بندے نے مجھے کھڑا کر دیا۔ اور وہ کس کے نام سے اسے شفا دیتا ہے؟ یسوع ناصری کے نام سے۔ آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، آپ جو بھی التجائیں کرتے ہیں، جو بھی کام شروع کرتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے شروع کیا۔ آپ جب اٹھتے ہیں تو یسوع ناصری کا نام لیا کریں، شکر کیا کریں یسوع ناصری کے نام کو، یسوع ناصری کے نام کو بڑھایا کریں۔ آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، برتن دھونا شروع کرتے ہیں، یسوع ناصری کا نام لیا۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں خداوند یسوع کا نام لیا کریں۔ جب آپ یسوع کا نام لیتے ہیں تو اس چیز میں برکت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یسوع نام ہی برکتوں والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ، ہم نے پیچھے بھی ایک تلاوت پڑھی تھی کہ ایک جو جنم کا اندھا ہوتا ہے، یسوع اس کی آنکھوں پر مٹی لگاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو اندھا تھا، یہ کیسا دیکھنا شروع ہو گیا۔ اور یہودی فقی اور فریسی اسے پوچھتے ہیں تجھے کس نے صحیح کیا؟ وہ کہتا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اور یسوع سے کہتا ہے کہ ابن انسان پر ایمان لاتا ہے، اور وہ یسوع کو کہتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتے یسوع کیا کہتے ہیں کہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لا چکا، میں کیا کیا جی؟ میں ایمان لا چکا، تو زندہ خدا کا بیٹا۔ کس کا بیٹا ہے؟ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ یسوع کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یسوع کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ یسوع کی چھوٹی بھیڑ بن جاتا ہے۔ کہ یسوع چرواہی کے پیچھے بھیڑیں چلتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بھیڑیں، وہ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہیں، اور وہ یسوع کے ساتھ ساتھ، وہ جہاں جہاں جاتا ہے یسوع وہ اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی تلاوت میں بھی حضرت پطرس اور مقدس یوحنا ایک جو جنم کا لنگڑا ہوتا ہے اسے شفا عطا کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام سے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی پطرس ہے جس نے شروع میں کہا اے خداوند میں بہت گناہ گار ہوں، یہاں سے چلے۔ جب یسوع اس کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے کہ جال یہاں ڈال، تو مچھلیاں پکڑے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے ساری رات محنت کی ہے، ہم نے کچھ نہیں پکڑا۔ یہ وہی پطرس ہے، وہ پھر جال ڈالتا ہے اور بچے گیت بھی گاتے ہیں، جال پھینکا گیا پھر کھینچا گیا، مچھلیوں سے بڑھ گیا، پھٹنے لگا۔ اور پطرس کہنے لگا اے خداوند خدا میں بڑا گناہ گار ہوں، تو یہاں سے چلے جا۔ یہ وہی پطرس ہے جو کہتا ہے اے خداوند سب تجھے چھوڑ جائیں گے لیکن میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور وہ یسوع نے کہتا ہے کہ جب تک مرغ 3 مرتبہ بانگ نہیں دے گا، اذان نہیں دے گا، تو 3 مرتبہ میرا انکار کر چکا ہوگا۔ اور وہ کہتا ہے جب سارے شاگردوں کے یسوع پاؤں دھوتا ہے، اور یہ وہی پطرس ہے جو کہتا ہے خداوند تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھو پائے گا، کیوں تو میرا ستاد ہے، تو میرا بوس ہے، تو میرے کیسے پاؤں دھوئے گا؟ اور یسوع کہتا ہے اگر میں تیرے پاؤں نہیں دھوؤں گا تو میرے میں شامل نہ ہوگا۔ تو پھر وہ غصے میں کہتا ہے اے خداوند میرے پیر نہیں بلکہ مجھے سارا ہی نلا دے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے سارا ہی نلا دے، مجھے سارا ہی نوا دے، صرف پیر نہیں، مجھے سارا ہی نوا دے دے۔ یہ وہی پطرس ہے جو 3 بار یسوع کا انکار ہے۔ یہ وہی پطرس ہے جس نے کہا مجھے سیدھی صلیب نہ دی جائے، مجھے سیدھی صلیب نہ دی جائے، میرے یسوع کی صلیب ایسے تھی اور میری صلیب ایسے کی جائے۔ یسوع پاؤں میرے اوپر کی طرف اور سر میرا نیچے کی طرف رکھا ہے۔ یہ وہی پطرس ہے، یہ وہی پطرس ہے جو آپ سب کو بلاتا ہے۔ اور سارے شاگردوں میں سب سے بزرگ شاگرد پطرس ہی تھا، سب سے عمر رسیدہ جو تھا وہ پطرس ہی تھا۔ یہ وہی پطرس ہے جسے خداوند نے کہا اے پطرس تو کیفا ہے اور میں کیفا پہ سے اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا جائے گا، اور جو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولا جائے گا۔ یہ وہی پطرس ہے جو ہم سب کو بھی دعوت دیتا ہے کہ آئے ہم خداوند کے نام کی بڑائی کریں، خداوند کے نام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک بڑا اچھا گیت گایا کرتے تھے ہم، یسوع کا سپاہی ہوں دنیا کو بتلاؤں گا، یسوع کے کلام کو میں دنیا میں پھیلاؤں گا۔ ہم بڑے زور سے گاتے تھے کہ آپ جو بھی یسوع پر ایمان لے آتا اس کا شاگرد ہوتا ہے، اور آپ کا کام ہے کہ یسوع کے نام کو آگے سے آگے پھیلائیں، یسوع کے نام کو، یسوع کے پاک کلام کو بڑھاتے چلے جائیں۔ جب ہم یسوع کے نام کو اولویت دیں گے، اول اس کے نام کو رکھیں گے، تو ہماری زندگیوں میں خداوند کام کرنا شروع ہو جائے گا، ہمیں برکت ملنی شروع ہو جائے گی۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے۔ ایمان رکھتا ہوں